اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنا اور ہے۔ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، قرآن پاک کے 7 باطن ہیں۔ ایک ظاہری لفظ ہیں، ظاہر میں جو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کا باطن ہے، پھر اس کا باطن ہے، پھر اس کا باطن ہے، اس کا باطن ہے۔ اور کائنات میں صرف مولائے کائنات ہیں، مولا علی علیہ السلام ہے جو 7 باطن تک گئے ہیں۔ باقی دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو 5 باطن سے زیادہ گیا ہو۔ ظاہری لفظوں کا ترجمہ اور ہے، باطن کا ترجمہ اور ہے۔ اور ہم فکر اقبال پلیٹ فارم پہ، فکر اقبال یوٹیوب چینل پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کام کروانا چاہتا ہے۔ اس چیز کو ہم لازمی غور کریں گے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ جو قرآن پاک کے جو ترجمے ہیں، ایک ہے جو ایک عالم کرتا ہے جو صرف عربی جانتا ہے، جو صرف عربی جانتا ہے، اس عربی کے مطابق ترجمہ کرتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تو عرب ہو یا عجم ہو، آپ عربی ہو یا اجمی ہو، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا اللہ، آپ کا ایون کلمہ پڑھنا بھی لغت غریب جب تک دل نہ دے گواہی۔ آپ کی لغت کا سٹینڈرڈ اور معیار وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا دل اللہ کے ذکر کی گواہی نہیں دیتا۔ آپ اس منصب تک نہیں پہنچ سکتے کہ قرآن کو بھی آپ سمجھ سکیں، آپ کلمے کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا کہ عام لوگ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ لیکن فقیر کیا کہتے ہیں، جنہوں نے باطن کا قرآن پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ سے اللہ کو ہی طلب کرو، اللہ کے سوا کسی اور چیز کو طلب کی تو یہ شرک ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے فقراء اور ولیوں نے کیا تراجم کی اور کیا تشریحات کی، وہ انشاءاللہ سامنے لائیں گے۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حج آیت نمبر ہے 32۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ تقوی القلوب، اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے، بات سمجھانا چاہتے ہیں، بات یہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ قلوب کا تقوی ہے۔ یہاں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یعنی کہ کیا چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کون کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ انبیاء جب تشریف لائے ہیں، انبیاء بذات خود اللہ کی نشانی ہے، اور ان سے آنے والی یا ان سے سرزد ہونے والی جو کرامات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یا ان نبیوں کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو معجزات ان کو عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نبوت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن امت کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا دروازہ کھولا، اور اس کائنات میں حضور کی امت میں سب سے پہلے جو ولی تھے وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ پھر ولیوں کو کیا دیا؟ ولیوں کو کرامات دیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اور پھر ان کی تعظیم کون کرتا ہے؟ نبیوں کے بعد ولیوں کی، اور ولی جو چیز دکھاتے ہیں ان کی، وہ جن کے دل پرہیزگار ہیں۔ اگر نبی ولی کا ساتھ دینا، نبی ولی کے ساتھ وابستہ ہونا، نبی ولی کی
جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم بجا لانا دل کی پرہیزگاری ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بغیر دل پرہیزگار کیے آپ امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں کا بھی تعظیم کریں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ امام پاک کی نشانیاں دکھائے گا اور بغیر دل کے، بغیر دلوں کو پرہیزگار کیے آپ امام کا ساتھ دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بغیر قلوب کو پرہیزگار کیے، بغیر قلوب کے تقوی کے، تقوی ایک جسم کا تقوی ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تقوی القلوب، قلوب کا تقوی ہے۔ اگر ان نشانیوں کی تعظیم بجا لاتے ہو، جو تعظیم بجا لاتا ہے وہ تسلیم بھی کرتا ہے، جو تسلیم کرتا ہے وہ مانتا ہے، مانتا ہے تو ساتھ بھی دیتا ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو مختلف نشانیاں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو ہمارے مرشد پاک نے فرمایا امام مہدی کی پہچان قلوب کے تقوی سے ہے۔ جب تک قلب میں نور نہیں ہوگا، جب تک قلب زندہ نہیں ہوگا، جب تک قلب تقوی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ امام کو نہ پہچان سکتے ہیں اور نہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ان کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب کا تقوی کیا ہے؟ قلب متقی کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی، جس طرح یہ زبان ذکر کرتی ہے تو جسم پرہیزگار ہوتا ہے، اگر دل نے ذکر کیا تو پھر دل پرہیزگار ہوگا۔ زبان دو تالیوں کے درمیان ٹکراتی ہے، آواز دیتی ہے، جسم پرہیزگار ہو جاتا ہے، لیکن نشانیوں کی تعظیم بجا نہیں لاتا، ولیوں کا تمسخر اڑاتا ہے، ولیوں پہ تہمت بھی لگاتا ہے۔ لیکن جب دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی جو دو پسلیوں کے درمیان ہے، تو پھر ولیوں کی تعظیم بھی بجا لاتا ہے، ولیوں کی تعظیم ساتھ بھی دیتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی تو اس میں نور پیدا ہوگا، اور وہی نور اس کی تعظیم بھی بجا لائے گا امام مہدی علیہ السلام کی، کیونکہ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا لوہے کو لوہے سے نسبت، نور کو نور سے نسبت۔ جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا، جس کا دل پرہیزگار ہو گئے، وہی لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی تعظیم بھی بجا لائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو امام مہدی کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو قرآن پاک کی سورۃ حج کی آیت نمبر 32 کو سمجھنے کے لیے یہی چیز ہے کہ قلوب کا تقوی اختیار کریں، تاکہ کائنات میں آنے والے وقت میں یا کسی بھی وقت میں یا آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی کی نشانیاں اپنے محبوب بندے کے دکھائے تو دل ان نشانیوں کے سامنے جھک جائیں۔ اس کے لیے دل کو تیار کریں، دل کا تقوی اختیار کریں، دل کے تقوی کے لیے اللہ کے ذکر کو اختیار کریں۔ اٹھتے بھی، بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے رہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔